الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم و نوازش سے ہمارے پروگرام درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کیا چیز ہے، توبہ کس طرح سے کرنی چاہیے، اور توبہ یعنی کہ یہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب له. فرمایا توبہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو تبدیل کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ایسے کہ اس نے توبہ یعنی گناہ کیا ہی نہیں. فرمایا کہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا سے، مولا شیطان کی وجہ سے میں زمین پہ آیا، شیطان مجھ پہ مسلط ہو گیا. تو میرے مولا کریم نے فرمایا آدم تیرے بندوں پہ، تیرے اولاد پہ بھی شیطان کو مسلط کر دوں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کریم سے عرض کیا مولا پھر اس کی رہنمائی فرما دینا. تو رب کائنات نے فرمایا میں ہر حال میں ان کی مدد کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا اور بھی مہربانی فرمائیں. تو رب کائنات نے فرمایا اے میرے آدم میں تیرے بندے کے ایک نیکی کے بدلے اسے 70 نیکیاں دوں، 10 نیکیاں دوں گا. پھر حضرت آدم نے عرض کیا مولا اور بھی مہربانی فرمائے. تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم آخری دم تک تیرے بندے کے توبہ کو ضرور قبول کروں گا. فرمایا اللہ کریم نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کریم نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنے بندوں سے، کہہ دیجئے میرے بندوں سے، کہہ دیجئے امت والوں کو جنہوں نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی بوجھل کی وجہ سے گناہ کر کے اپنے جسم پہ زیادتی کر دی، انہوں سے کہہ دے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت وسیع ہے. فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم یعنی بخشنے والا مہربان ذات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدۃ الشہداء حضرت حمزہ کو وحشی نے شہید کیا تو وحشی نے بعد میں خط لکھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن یہ آیت مجھے ایمان لانے سے روکتی ہے. فرمایا کون سی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ. فرمایا کہ جو لوگ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جن پہ وہ قتل یعنی کہ جس شخص کی قتل حرام کر دی گئی ہو اور وہ شخص اس کو قتل کر دے یا زنا جس پہ حرام کر دیا وہ زنا کرے، یہ آیت میرے لیے روکتی ہے مجھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو رب کائنات نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک، فرمایا یدل اللہ سیئاتہم. فرمایا کہ جو شخص ایمان لائے پھر عمل صالح کرے رب کائنات اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں کو رب کائنات ایسا بخش دیتا ہے جس طرح سے بندے نے گناہ کیا ہی نہیں.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم نے خود فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کریم کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کریم کی رحمت کے طفیل اللہ سے توبہ کر لیا کرو، استغفار پڑھ لیا کرو، اللہ کی رحمت وسیع ہے تو توبہ قبول کر دے گا اور بخش کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت انعام ملے گا۔ جو میں نے عرض کیا اللہ کریم قبول و مقبول منظور فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔